اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک تم نے دیکھا کہ مدینے سے روانگی صحیح ہے، سفر، چاند رات، استقبال ماہ اذا اور پہلی محرم۔ تقریباً پہلی محرم کے مصائب، یعنی اگر ہمیں ایک مجلس دو مجلس پڑھنی پڑ جائے تو ہم اس کو ٹکڑوں میں کر سکتے ہیں۔ ایک طرف جناب مسلم کی شہادت پڑھ دیں، ایک طرف بچوں کی شہادت پڑھ دیں، ایک طرف یعنی اگر تیسری بھی مجلس پڑھنی ہو تو معلوم لیا بچوں کی جدائی، فراق، ہجرت، ماں باپ سے دوریاں، یہ ساری چیزیں ہم کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اب جیسے دو محرم کا واقعہ اگر جیسے ہمیں پڑھنا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بتائیے باتیں نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک مجلس پڑھنے کا وعدہ ہوتا ہے، جب پہنچتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے کچھ نہیں، 2 ہی منٹ کے مسائل پڑھ دیے، 5 منٹ کے مسائل پڑھ دیے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ایسی مشکل سے ہمیں کیسے نپٹنا ہے اور کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے آپ سے یہی بتایا کہ جب تک ہمارے پاس منظر اور پس منظر بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا تو ہم کسی چیز کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، اور جب ہم کسی چیز کو بیان نہیں کر سکتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہم لاکھ کچھ پڑھنا چاہیں پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا مائنڈ میک اپ نہیں ہے کہ ہم کسی واقعے کو پڑھ سکیں۔ تو اب اگر ہم کہیں پر ایک مجلس کے لیے پڑھنے کے لیے گئے اور اتفاقاً وہاں کے لوگوں کو مجلس پڑھنا آ گئی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجلس پسند آ گئی، ایک مجلس اور پڑھائی گئی، کبھی وہاں کے جو شاطر ذاکر اور ذاکرائیں ہوتے ہیں وہ دوہرا گیم کرتے ہیں، دوہری چال کھیلتے ہیں۔ مثلاً انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ طالب علم ہیں، ابھی سیکھ رہے ہیں، آپ نے پہلا ایکسپریشن بہت اچھا ڈالا ان کے اوپر کہ بھائی آپ نے مجلس بہت اچھی پڑھی۔ اب وہاں کی جو ملانیاں یا مجلس پڑھنے والی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں انہیں کیسے لگانا ہے تاکہ یہ اب دوبارہ ہمارے علاقے میں نہ آ پائے۔ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم مولویوں میں، ہم ذاکروں میں، خطیبوں میں، اور ہم عورتوں میں اور لڑکیوں میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی بھی ہم کہیں مجلس پڑھنے کے لیے جائیں تو مصائب کا سرا بچا کر کے رکھیں، یعنی ہمارے پاس مصائب کے گوشے و فضائل تو ہم کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مصائب کی مناسبت بہت ضروری ہے۔ صحیح ہے، جیسے محرم، پہلی محرم کو ہم سے 3 مجلسیں پڑھا دی گئی، اور اس کے بعد رات میں ایک مجلس اور بس 5 منٹ کے مسائل پڑھ دیے۔ 5 منٹ ہمیں بہت کھلتے ہیں، یعنی یہ 5 منٹ کا حشر وہی ہوتا ہے جیسے تیمم کی مٹی کا، کہ جب پانی نہ ہو تو تیمم کام دے گا، جو وضو و غسل کے وقت ہے، لیکن وہ مٹی اپنی جگہ پر اثر رکھتی ہے لیکن پانی کے سامنے اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ ہیں، جب کہا جائے کہ 5 منٹ پڑھ لیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارمیلٹی ہے جو آپ کو 5 منٹ میں نبھا جانی ہے۔ اب اگر آپ واقعاً 5 منٹ پڑھیے، بتاؤ پوری مجلس گول کر کے رکھ دیا۔ ہم نے تو کہا تھا 5 منٹ، کیا انسان 5 منٹ پڑھتا ہے؟ بتاؤ بہن کیا 5 منٹ پڑھتا ہے؟ اب یہ بہن جو ہے، یہ بہن کیا کرتی ہیں؟ بہن سمجھانے کے بجائے کہتی ہیں ہم اسی لیے تو منع کر رہے تھے، اس سے اچھی تو ہماری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کے پڑھ لیتی ہے، اور وہ کتاب دیکھنے والی ان سے اچھی ہو۔ صحیح ہے، اور اگر آپ انکار کر دیتی ہیں تو جو آپ کے ساتھ گئی ہوئی ہیں والدہ آپ کی یا کوئی، یہی آپ کے اوپر سوال، بتاؤ کیا تمہیں ہم نے اسی لیے پڑھایا تھا کہ تم 5 منٹ مجلس نہ پڑھو؟ میری عزت رکھی رکھو، نہیں تو وہاں سے وہ اما پہن کے اور چل ماں تیرے کوئی دیکھ ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ ہوا نہیں ایسا؟ ابھی نہیں، ابھی تجربہ کر رہی ہوں، ابھی تو کوئی کبھی کبھی ہمیں اب بیٹا
हमें अपनी इज्जत नहीं, जिनके साथ हम जाते हैं ये हमारा जीना दुभर कर देते हैं। यानी अगर हम माइंड बनाना भी चाहें तो ये कोस करके मतलब माइंड को क्या कर देते हैं, दिक्कत। और अगर पहली वाली मंजिल से 19 हो गई और अगर 18 हो गई तो हाय वावेगा। हाँ देखा, ये जो 2 साल हमने तुम्हें ज़ैनब क्लासेस में पढ़ाया था, क्या इसीलिए पूरा पैसा बर्बाद कर दिया तुमने? समझिए, ताना कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया जाएगा। वो तुम्हें कभी ताना फैशन का नहीं देंगे कि मतलब तुम वहाँ गए थे तो इतना पैसा स्कूल का नहीं देंगे, लेकिन यहाँ ताना इसका दीन का ज़रूर मिलेगा। ऐसे मौके पर हमारे पास निपटने के लिए कुछ रास्ते हैं जिन पे हमें क्या करना चाहिए, आमादा रहना चाहिए। सही है, ये रास्ते बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारे वक़ार को मजरूह होने से हमें क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये रास्ता क्या होना चाहिए, जैसे हम कहीं पर मजलिस पढ़ने के लिए गए, जब हम कहीं पर जाएं तो हमें चंद चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए। कभी भी अपनी परफेक्ट मजलिस जो तैयार शुदा है, जिस पे हमें अबूर है, वो मुकम्मल ना पढ़ें, वो मुकम्मल ना पढ़ें। यानी हमेशा पॉइंट कुछ छोड़ दें कि सामने वाला कहे एक और मजलिस पढ़िए, वो बात आपने अधूरी पढ़ी, थोड़ी सी उसको पूरा कर दीजिए। समझ में आ रहा है तुम्हें? यानी हम अपनी मजलिस का जो परफेक्ट है उसका कुछ हिस्सा रोक लेंगे। कैसे रोकेंगे? मतलब वाक़या हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद एक वाक़या क्या बताएं, अभी इतने मिनट हो गए वक्त और हम ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो हम इस वाक़े को क्या कर देंगे, दोबारा पूरा कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने टर्निंग पॉइंट एक कट मारा। ये तैयार कर रहे हैं तुम्हें इसलिए ताकि ये जो कंडीशन हम लोगों के साथ पेश आती है वो कंडीशन आपके साथ पेश ना आए। तो जो अच्छा वाक़या हो ज़रा सा छेड़ करके छोड़, यानी ऐसा नहीं कि मतलब उन्हें पता ही नहीं है, लेकिन आप छेड़िए और छेड़ने के बाद कट मार दिए वहीं से कि कभी इंशाल्लाह मौका रहा तो फिर कभी अर्ज करें। तुमने देखा बहुत सारे जाकिर लोग पढ़ते पढ़ते क्या कहते हैं, कहते रहते हैं कि अगर वक्त रहा या दोबारा अगर इन्होंने बुलाया तो फिर पढ़ेंगे। इसका मतलब आने का दोबारा भी पक्का कर रहे हैं कि मतलब फिर बुलाओ, और अगर इत्तेफाक मिल जाए दोबारा मजलिस पढ़ने के लिए तो फिर हम इसी बात को वहाँ पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इज्जत वैसे ही बरकरार रहेगी, ताकि जो पहली मजलिस का हमारा इम्प्रेशन पड़ा है वही सेकंड मजलिस का भी बरकरार रहे। सही है। तो जब हम कहीं पर जाएं तो कुछ मतालिब छोड़ दें। जैसे हमने तुम्हें बताया, यानी कुछ वाक़या हमने जैसे बताया कि जिक्र करें और छोड़ दें, उसको तर्क कर दें। कुछ मतालिब छोड़ दें, वाक़या आधा अधूरा छोड़ा था और ये कह के इंशाल्लाह वक्त मिला तो फिर आज करेंगे। उस पर दूसरी चीज़, जब वहाँ पर जाएं तो हमें ये करना चाहिए कि आप कुछ देर पहले पहुँचिए तो जो भी आपके करीब आए, मतलब कभी तुमने देखा होगा कि दोस्ताने और याराने में जो आपकी हमजोरी होती है वो जल्दी नज़दीक आ जाती है, आप फ्रैंक हो जाइए बस। यानी ये नहीं मुल्लानी वाला कि हम एकदम बिल्कुल अपने को लिए दिए बैठे हैं, अकड़े हुए हैं, बिल्कुल कोई पास आ रहा है लिफ्ट चाय पी ये वो कुछ नहीं, ये तो कोई काम नहीं देगा, ये कोई काम नहीं देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमारी अकड़ हमें जलील कर देती है। हमें क्या करना है, हमें घुल मिल जाना है। कैसे घुल मिलेंगे? जो भी आपके पास आए आपके खाते मदारात करने के लिए, आप उसे आप क्या करते हैं तो बताइए हम ये करते हैं, हम ये पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे करते हैं। उसका पूछिए कि उससे बातों बातों में कि यहाँ पर ये जो मजलिस हो रही है कौन कर रहा है, किस मिजाज का, यहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं, इनकी मेंटालिटी क्या है, कितनी देर मजलिस सुनते हैं,
किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, किसके फ़दाइल, किसके मसाइब, ये सब क्या है, यानी ये आपको वो चीज़ें वो बता जाएगी जो आपको तजर्बे में नहीं मिलेगी। यानी मालूम या कहीं पर आप ऐसी जगह गए, जैसे हम मिसाल दें, हम यहाँ फतेहपुर पहुँच जाए मजलिस पढ़ने के लिए, सही है, और जा करके अखबारियत में खूब कायदे से मजलिस पढ़ रहे झोंक करके, सही है, वहाँ के लोग क्या हैं, अखबारी है, यानी ज़्यादातर लोग वहाँ के क्या हैं, अखबारी हैं। अब वहाँ पर जा करके हम झोंक करके मजलिस पढ़ में जितने हैं एक एक करके उठेंगे, अभी आते हैं वो फ़ोन पे बहाना किया, मालूम ये आधा मजमा गायब, मौलाना साहब सोचते हैं ऐसा हमने क्या पढ़ दिया, हमने तो बहुत अच्छी काफ़ी पढ़ा, और ये लोग भाग के आ गए, और उसके बाद जब जैसे मजलिस पढ़ करके उठे, आइए मौलाना सही है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब हम जहाँ पर गए वहाँ के हालात को हमने क्या किया, रीड नहीं किया, और वो चीज़ें पढ़ी जो वहाँ के मुश्किलात से हमें दो चार कर गई। हमें ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए, ये जो हमें चाय पानी नाश्ता कराने के लिए आते हैं, ये हमें से वहाँ के हालात बातों बातों में पूछ लें, कैलकुलेशन करने कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और माइंड मेकअप करने के लिए सबसे अच्छी जगह देखें, कभी आप जाइएगा मजलिस पढ़ने के लिए, तो मजलिस पढ़ने से पहले यानी आपको जैसे मिंबर पर आना हो तो आपको लोग तो छोड़ते नहीं है, आखिर वक्त तक चढ़ते रहेंगे, तो आप बैठिए ज़रा सा, हम फ्रेश हो लेते हैं। सबसे अच्छा माइंड मेकअप करने के लिए आप 2-4 मिनट के लिए उसे खलवत आप अख्तियार कर लीजिए, आप आइए और अपने माइंड में एक माइंड मेकअप कर लीजिए, हमें क्या पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट, ये वाक़या, ये वाक़या, ये वाक़या, ये वाक़या, मतलब 2-3 वाक़या, 2-3 नुकात, मसाइब, इतने पॉइंट्स आपके माइंड में है कि हमें ये पढ़ना है, सही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पहले मजलिस में जाकर के बैठ जाते हैं, तो ये जो पढ़ने वाले होते हैं ना, ये हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं, ये इतना पका देते हैं कि हम अपना असली टॉपिक भूल जाते हैं, उनकी पकी हुई बातें हमें याद आती हैं, और वो जब पकी हुई बातें याद आती हैं तो नतीजा ये होता है कि जो बेचारा हमारे करीब आया, हमने उसी के ऊपर सब झोंक दिया, क्योंकि उसने पकाए भाई यहाँ के हालात ख़राब रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम बहुत सारे बेवकूफ़ को भी हम आए थे, हमारी मुलाकात है, इन्होंने बताया यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे, बेचारे फंसा दिया उसको। तो हमें क्या करना है, उससे हमें वहाँ के रात लेने हैं, ताकि ये पता रहे कि यहाँ के लोग किस चीज़ को ज़्यादा गौर से सुनते हैं, वहाँ की ज़रूरत क्या है, सही है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आप मजलिस पढ़ने के लिए किस चीज़ की मुनासिबत से, ये यहाँ पर हालात का जायज़ा लें। उसके बाद तीसरी चीज़ मुनासिबत का लिहाज रखें। मुनासिबत का लिहाज किसे कहते हैं, यानी जब हम मजलिस पढ़ने के लिए तैयार हों तो हमारे जहन में मुनासिबत हो। मुनासिबत का मतलब यानी अगर हम इशारे सवाब की पढ़ने के लिए गए हैं तो किसकी पढ़ने के लिए गए हैं, आया बाप की है, माँ की है, भाई की, बहन की, या कौन से रिश्ते, ताकि उसी हिसाब से हम मजलिस में जुलती उसी का किरदार पेश करें। यानी अगर माँ की मजलिस है शहजादी का, अगर बाप की मजलिस है तो मौलाए कायनात का, भाई की मजलिस है मौला अब्बास का, बेटे की मजलिस है तो जनाब सगरा और कुबरा इला आखिर, और अगर बेटे की मजलिस हैं तो शहजादों का तस्वीर। यदि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और अगर इन मुनासिबतों से अलग हट करके है, जैसे इन कर की मजलिस तरहीम, मजलिस तरहीम कैसे कहते हैं, यानी इसाले सवाब के लिए, उसमें आप आज़ाद हैं, यानी वहाँ पर उसमें आप क्या है, आज़ाद है, आप चाहे जिसका तस्वीर करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन होती है, जैसे यानी चौथी कंडीशन, इसको हम ले सकते हैं कि जब हम मुहर्रम में मजलिस पढ़ने के लिए आते हैं तो वहाँ पर हमें दिक्कत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ राइज मुनासिबतें अलग होती हैं, और जहाँ हम मजलिस पढ़ने के लिए गए हैं वहाँ की राइज मुनासिबतें अलग होती हैं, सही है। यहाँ पर राइज मुनासिबतों का हम ख्याल रखेंगे, यानी अगर हमारे यहाँ जैसे पहली तारीख को आज़ाद मसाइब पढ़ लिया, हो सकता है किसी जगह पर पहली तारीख को जुलूस हो, किसी जगह पहली तारीख को अगम हो, पहली जगह पर किसी जगह पर पहली तारीख को मालूम है ताबूत हो।
آپ جائیے دوسری محرم کو ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ورود کربلا کے عنوان سے پورا پروگرام ہو کہ وہی منظر کشی ہو اور قافلہ آ رہا ہے اور 2 محرم کو کربلا میں. اب آپ کو مصائب کس کے پڑھنا ہے؟ ورود کربلا کا مصائب پڑھنا ہے. یعنی بیویاں کیسے کربلا میں آ کر کے اترتی ہیں، حسین کیسے کربلا میں آ کر کے اترتے ہیں، قافلہ کیسے آ کر کے کربلا میں اترتا ہے، اور آنے کے بعد حسین کا قافلہ کیسے دو چار ہوتا ہے. یعنی یہ مناسبتیں ہیں. اب ہم اپنے یہاں کی مناسبتیں الگ ہیں، ہم اور دوسری جگہ جہاں پر ہم گئے ہیں اس کی مناسبتیں الگ ہیں. بالفرض کہیں پر علم کی مجلس ہونی ہے اور علم اٹھنا ہے. اب مولا حسین کی شہادت پڑھ دیجیے، کیا مناسبت پڑی؟ نہیں. کہیں پر معلوم دیا علم کی مجلس ہونی ہے، آپ وہاں پر اٹھا کر جناب علیہ السلام کے جھولے کی مجلس پڑھ دیجیے. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے ذاکرے کے معیار کو گرا دیتی ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی مناسبت کا خیال نہیں کیا. اب اگر تمہارے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتی ہو. کوئی سوال ہے؟ ہاں بتاؤ. یہ بھی جناب قاسم پڑھیں گے تب اس میں اس کو کرنا، چونکہ ابھی ہم مناسبت سے چلیں گے، جیسے پہلی محرم 2 محرم 3 یعنی اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو اب اگر اس طریقے سے پہلی محرم کو ہم نے پڑھ لیا، یہ بیٹا باتیں تم لوگ نہ کرو، سوال کرنا ہے تو ہم سے سوال کرو، نہیں تو بالکل خاموش ہو جاؤ. یہاں پر رائج مناسبتوں کا خیال کریں گے. اب اس کے بعد جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اگر ایک دن ہمیں 3-4 مجلسیں پڑھنی پڑ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وہاں پر مناسبت کبھی کبھی شب کی لے لیں گے. مثلا پہلی محرم کو ہم نے 2 مجلسیں پڑھ دی، ایک صبح اور ایک عصر میں. صحیح ہے. اور اسی پہلی محرم کو ایک شب میں پڑھنی ہے. اب شب میں ہم کیا کریں گے؟ ہم نے پہلی محرم کی مناسبت سے معلوم کیا مسائب نے پڑھ لیا. یہ شب کے اس میں ہمارے پاس اختیار ہے. اگر کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی بھی مناسبت نہیں ہے، تو یہاں پر ہم اصحاب حسینی کا تذکرہ کریں گے، کسی بھی اصحاب کا. کیونکہ پہلی تاریخ سے لے کر کے 4 تاریخ تک کسی بھی اصحاب حسینی کا تذکرہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پر اصحاب حسینی کا تذکرہ کر دیں گے، یا ورود کربلا یعنی امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں وارد ہونا. یعنی امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں وارد ہونا یا کربلا میں پہنچنا، اس مناسبت کو پڑھ دیا. یا اب اگر ہمیں اصحاب حسینی کا تذکرہ کرنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اصحاب حسینی میں بہت سارے اصحاب ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو شہرت پائی جاتی ہے. اگر آپ کو اپنی مجالسوں میں جدیت لانی ہے، جدیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ چیزیں کہ جو نیچے بیٹھنے والے سامعین جس چیز کو غور سے سنیں. ہم اپنی مجلسوں میں یعنی اس کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا راستہ اور بھی ہم بتا رہے ہیں کہ اصحاب رسول کا تذکرہ کرنا شروع کرتے ہیں، اصحاب علی کا، اصحاب امام حسن کا. یعنی اصحاب رسول، اصحاب امام علی، اصحاب امام حسن کا تذکرہ. اب جیسے اگر تمہیں یعنی مجلسوں میں جدیت دینی ہے
صحیح ہے, اچھے منزل پر آپ کو پہنچنا ہے. تو جیسے ہم تذکرے لیں, جیسے جناب سلمان فارسی, جناب سلمان فارسی کی پوری ہسٹری پڑھا دیں, یعنی ایک دن کی مجلس میں جناب سلمان فارسی کا پوری ہسٹری اور انہی کی کیا پڑھتے ہیں, مصائب پڑھتے ہیں. یہ چیزیں کیا ہیں, یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جو سامعین کے لیے علمی مقام رکھے گی آپ کے لیے, کہ مطلب کیونکہ بہت سارے لوگ جناب سلمان وغیرہ کے ایک آدھے واقعے کو ذکر کرتے ہیں, صحیح ہے. اب اسی چیز کو ہم یہاں پر روکیں گے, جیسے جناب سلمان, جناب ابو ذر, کل یہ دو صحابی کی ہسٹری پڑھائیں گے, آپ بھی دیکھ کر کے آئیے گا, جناب سلمان اور جناب ابو ذر, کیونکہ انہی کی ہسٹری اور انہی کے مصائب ہم کیسے کربلا سے ملا کر کے پڑھیں گے, یعنی انشاءاللہ کل, لیکن آپ بھی دیکھ کر کے آئیے گا تاکہ محنت آپ بھی کیجیے تھوڑا سا, کیونکہ اگر ہم دیکھ کر کے آئیں گے تو ہم بتائیں گے, آپ کو یاد ہوتا جائے گا. تو کل ہمیں کیا دیکھنا ہے, حضرت سلمان فارسی, حضرت ابو ذر غفاری, یہ دو کی ہسٹری انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, کل پڑھائیں گے. اب ذرا سا ہم اس کو یہاں پر چھوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیں جب ہمیں یعنی اور بھی چیزوں کو پڑھنا ہوتا ہے مجلسوں میں. بیٹا ابھی ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ کا وقت ہے, تھک گئی ہو کیا تم, نہیں تھکی ہے. تو اب یہاں پر جب ہم اس چیز کا تذکرہ کریں گے تو چونکہ پہلی محرم سے ہم شب تک پہنچے ہیں, اب شب میں یا تذکرہ ہم کس کا کریں گے, قافلے کا پہنچنا, یعنی 2 محرم کے مصائب شب لگا کر کے پڑھ دیں گے. یعنی جیسے اگر ہمیں مجلسیں 2-3 پڑھنی ہو, جیسے میں نے کہا ایک صبح پڑھ دی, ایک اثر پڑھ دی, ایک شب میں پڑھ دی, اب ہمیں یاد ہی نہیں آ رہا ہے ہم کیا کریں گے. تو اب شب میں جو ہم مجلس تیار کریں گے وہ ورود کربلا کے عنوان سے. شب دوم محرم, شب دوم محرم. اب امام کا جب قافلہ پہنچتا ہے تو بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ امام کا قافلہ جو ہے وہ رات میں پہنچا ہے. 2 محرم کو بعض کہتے ہیں رات میں پہنچا ہے اور بعض کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام دن میں پہنچے. بہرحال ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ رات میں پہنچے یا دن میں پہنچے, بحث یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں. اب جب 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں تو اب ہم جو بیک گراؤنڈ مسائل پڑھنے کے لیے تیار کریں گے تو وہ کیسے تیار کریں گے, اس طریقے سے کہ کربلا, کربل کی زمین کا کیا کیا نام ہے. شب دوم میں امام حسین علیہ السلام کا اپنے اصحاب سے سوال کرنا. ہم آپ سے اگر پوچھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے کیوں سوال کیا, کیا امام نہیں جانتے کہ اس ذہن کو کیا کہتے ہیں, کیوں سوال کیا آپ نے؟ آپ نے اسی لیے سوال کیا تاکہ اصحاب حسینی کا مائنڈ میک اپ ہو جائے کہ اب اس کے آگے ہمیں نہیں جانا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی اصحاب حسینی کا مائنڈ میک اپ ہو جائے کہ انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہماری منزل اب یہاں پر آ کر کے کیا ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. اور ان کو احساس دلانے کے لیے, جتانے کے لیے, اور ایک بیابان میں آ کر کے آپ کا قافلہ اترتا ہے, اترنے کے ساتھ اس بیابان سے مانوس کرنے کے لیے امام نے چند سوال کیا.
چند سوال کیا کیا، آ کر کے پوچھا بھائی بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے زمین کے متعلق امام کا سوال کرنا. کسی نے کہا مولا اس زمین کو شط فرات کہتے ہیں. صحیح ہے. شط فرات. مولا نے کہا اس زمین کو کچھ اور بھی کہتے ہیں. تو کسی نے کہا اس زمین کو غازریہ کہتے ہیں. غازریہ. امام نے کہا اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے؟ تو کسی نے کیا کہا، اس زمین کو نینوا کہتے ہیں. نینوا. پھر امام نے پوچھا اس زمین کو اور کچھ بھی کہتے ہیں؟ تو ماریہ شہرت نہیں ہے، یعنی 6-7 نام دیے گئے ہیں اس زمین کو. لوگوں نے الگ الگ طریقے سے نام بتائے، لیکن جو زیادہ شہرت ہے شط فرات، غازریہ، نینوا. اور اس کے بعد جب آخر میں سب سے زیادہ پوچھا، کہا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کربو بلا. یہاں پر دیکھیے گا امام نے یہ کرب و بلا ہم نے ملا کر کے پڑھ دیا. کرب یعنی پریشانیاں، بلا یعنی مصیبتیں، یعنی وہ جگہ جہاں پر پریشانیاں ہوں اور مصیبتیں ہوں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کرب و بلا. یعنی یہاں پر ملایا گیا کرب اور بلا. صحیح ہے. اس طریقے سے اس کے بعد امام نے جب اس کو وہ کہا تو اپنے گھوڑے سے اترے. اترنے کے بعد وہاں کی زمین کو اٹھایا، سونگا. سونگنے کے بعد پڑھا کلمہ استرجا. کلمہ استرجا. استرجا کسے کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے اس کو پڑھا اور اس کے بعد کہا واللہ میری منزل آ گئی ہے اور میرا قافلہ یہیں پر اترے گا اور ہمارے اصحاب اور انصار کو اور مجھے میرے گھر والوں کو یہیں پر شہید کر دیا. صحیح ہے. یعنی امام یہاں پر اترے. اب جب اترے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ بہن ہی وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے بھائی کی سب سے زیادہ فکر کرتی ہے. صحیح ہے. بہن ہی وہ ہوتی ہے جو اپنے بھائی کی سب سے زیادہ فکر کرتی ہے. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ جناب زینب جیسی بہن بار بار تڑپ کر کے مچل کر کے بھائی کے پاس آتی تھی، بھیا کون سی زمین ہے؟ ہم نے جب سے اس پر قدم رکھا ہے پتہ نہیں میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے اور دہل رہا ہے. مجھے ایک پل اس زمین پر چین. پھر امام نے اپنی بہن کو چند باتیں بتائی. تمہیں پتہ ہے کہ جب ادھر سے جناب آدم کا گزر ہوا تو جناب آدم ٹھہر کر کے روئے اور رونے کے بعد کہا پروردگارہ یہ کون سی زمین ہے کہ جہاں پر میرا دل بہت گریا کر رہا ہے. اس کے بعد یہ لکھ لینا تم لوگ، یہی تو بتا رہے ہیں یعنی جناب آدم کا سرزمین کربلا پر گریا کرنا. جناب نو آئے پروردگارہ ہم نے طوفان نو تو دیکھا لیکن اس زمین پر جیسی بے چینی محسوس ہو رہی ہے ویسی بے چینی ہم نے ابھی تک محسوس نہیں کی. جناب ابراہیم یعنی اس طریقے سے تقریباً زیادہ تر انبیاء کا گزر کربلا کی سرزمین سے ہوا. حتیٰ یہاں تک یعنی مولا کائنات جب رسول کے ساتھ جا رہے تھے تو اس زمین کے اوپر جب گزرے ہیں تو آپ نے رسول سے یہی پوچھا یا رسول اللہ اس زمین پر ایسی کیا خاصیت ہے کہ یہاں سے ہم گزر رہے ہیں لیکن ہمارا دل بھاگتا جا رہا ہے. تو رسول نے یہ کہا تھا کہ اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں. یہاں پر
میرا بیٹا میرا نواسا اس سرزمین پر کیا کیا جائے گا؟ شہید کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب اسی سرزمین سے گزرتے ہوئے مولا کائنات جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے، تب آپ نے اپنے لشکر والوں سے یہ کہا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ مولا اس زمین پر تو میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، جبکہ ابھی ہم جنگ کے لیے آ رہے ہیں، بتائیے خیر تو ہے؟ تو امام نے کہا نہیں، یہ پریشانی کا سبب تمہارے لیے نہیں، یہاں پر میرا بیٹا حسین مارا گیا۔ یعنی یہ پیشن گوئیاں کس کے لیے تھیں؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اب دو تین جملے اور، چونکہ ہمارا وقت تمام ہو رہا ہے، دو تین جملے اس طریقے سے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اترتا ہے، اور اترنے کے بعد جو سب سے پہلی منزل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خیام حسینی کا فرات کے کنارے نصب کرنا، لگانا۔ اب اس کو اگر ہمیں مسائل میں پڑھنا ہے تو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسائل میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں دو بار خیمے لگے ہیں۔ ایک بار یعنی اسی 2 محرم کو فرات کے کنارے، اور اس کے بعد فرات سے اٹھ کر کے دوسری جگہ پر تھوڑے سے فاصلے کے بعد جو ہے وہاں پر خیموں کا نصب ہونا۔ اب اس میں ایک منظر اور پس منظر ہے، وہ یہی کہ جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کو کیا کیا تھا؟ نصب کیا تھا، اور جناب عباس کو یہ پتا تھا کہ مجھے پالا گیا ہے کس کے لیے؟ کربلا کے لیے۔ اور یہ جو جگہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کربلا ہے۔ اور جب آپ نے خیمے لگا دیے تو سب سے پہلا جو سامنا ہوا وہ ہر کے لشکر سے ہوا۔ ہر کے لشکر نے یہی کہا کہ یہاں سے خیمے ہٹا دو، یہاں پر یزید کے خیمے لگے گئے۔ مولا عباس کو غیظ آ گیا، غضب میں آپ آ گئے اور آپ نے تلوار کھینچ دیا، جس میں مجال ہو یہ خط پار کر کے دکھایا۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام مولا عباس کو یہی کہہ کے روکتے ہوئے آ رہے تھے کہ بھیا کربلا نہیں ہے۔ اب جب کربلا پہنچ گیا تو کیا کہتے روکیں؟ ایسے موقع پر ایک بھائی اپنی بہن کے پاس آیا، آنے کے بعد اپنی بہن سے کہتا ہے بہن زینب غضب ہو گیا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا شیر کو چلا دو۔ کہا پھر؟ کہا اگر ہم نے عباس کو نہیں روکا تو لوگ یہی لکھ دیں گے کہ ہم نے پانے کے لیے جنگ کر دی۔ بہن جیسے بھی ہو تم عباس کو روکو۔ اب آپ جانتی ہیں کہ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا جاؤ میرے بھائی کو شیر کو آواز دو، اور کہنا بہن نے یاد کیا ہے۔ اب جب بہن کے سامنے جناب عباس آئے تو بہن نے سر جھکا رکھا تھا، کیونکہ وہ اس کام سے روکنے جا رہی تھی کہ جس کو ان کے بھائی نے چیلنج کر رکھا تھا، وہ بھی دشمن کے سامنے اس چیلنج کو توڑنا تھا۔ یہ بہت بڑا مرحلہ تھا جناب زینب کے لیے۔ اب آپ جانتی ہیں کہ جناب زینب نے سر جھکا رکھا تھا، مولا عباس ہے اور آنے بات کرنی شہزادی۔ اس سے پہلے جب آپ نے ہمیں بلایا تو آپ نے کبھی اپنے کو سر جھکا نہیں رکھا تھا، کیا بات ہے کہ آپ نے سر جھکا رکھا ہے؟ کہا بھیا کچھ بات ہی ایسی ہے، میں نے سنا ہے تمہیں غصہ آ گیا۔ کہا ہاں، یہ ملائن کی اتنی ضرورت ہوگی کہ ہمارے ہوتے ہوئے امام کے خیموں کو، آقا کے خیموں کو یہاں سے ہٹوائیں گے؟ تو ہم نے خط کھینچ دیا ہے جس میں مجال ہو۔ جناب زینب نے کہا بھیا آقا کا منشا یہ ہے کہ یہاں سے خیمہ ہو۔ یہ شیر کے لیے ایک بہادر شخص کے لیے چیلنج کر کے واپس بیک فٹ پر آنا یہ بہت بڑا مرحلہ تھا۔ لیکن کیا کہنا جناب عباس کا کہ انہوں نے یہی کہا کہ آقا آپ پریشان نہ ہوئیے، شہزادی آپ پریشان نہ ہوئیے، عباس نے جن ہاتھوں سے خیمے لگائے تھے انہی ہاتھوں سے یہ خیموں کو کیا کر لے گا؟ اکھاڑ لے گا۔ بس یہاں تک، چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم بقیہ مسائل پڑھیں، بقیہ آپ اس کو جوڑ سکتی ہیں اور بھی مسائل میں۔ صلوات پر یہ سب مل جاتے ہیں۔